انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ہاتھ آتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ بس بچہ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ بے شک ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سے جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ بے شک لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی جانے والے نے اتنی جگہ آپ کے دل میں گھیری ہوتی ہے کہ مدتوں یہ خلا بڑھتا نہیں، دیر تک اس کے گرنے کی آواز آتی رہتی ہے، کبھی سائیں سائیں بن کر، کبھی ایکو کی طرح پھیلتی ہوئی، کبھی گرداب کی طرح اٹھتی بیٹھتی، یہ آواز ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔
بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے، اور حقیقی امن اور بلاغت کا زمانہ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو میری دعا قبول ہونے نہیں دیتے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہنسی خوشی خود کو جلاتے رہیں اس خوش فہمی میں کہ سامان سکون تو میسر ہے۔ محتاج مزدوری نہیں، آپ کی سوچ بناتی ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں مصروف ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ کر جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ لوگوں کے چہرے پر مت جائیں، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہوتا۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ لاکھ ارد گرد اپنی حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات سے دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں، کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرو۔ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ سیکھ جائیں،
جو آپ کی تربیت کر دے، جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے، جو آپ کو روک لے، آپ کو گرتے ہوئے تھام لے اور بھلائی کے راستے سے کبھی ہٹنے نہ دے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ دو چار نہیں، مجھے فقط ایک دکھا دو، انسان جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ باپ کا درد سمجھتی ہے، ماں کے آنسو پونچھتی ہے، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لٹا دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں بھی تو ماں جیسی ہوتی ہیں، بے شک۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی، مر جانا مگر کسی کی بیٹی کے خواب دکھا کر اسے مرنے کے لیے مت چھوڑنا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ لوگ توڑتے وقت نہیں سوچتے کہ ہماری ماں نے ہمارے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں۔ دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے ہوں تو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بھائی تو دل کی دعا ہوتے ہیں، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے نہ پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق تربیت، طبیعت اور نیت سے ہے۔ ہماری اپنی فقیری ہے، بادشاہی ہے، ہمارے مسئلے دربار تک نہیں آتے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاتا اور سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ آمین۔ دلوں میں خوف تھا، نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ خوف خدا ایک چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف ظاہر نظر آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مومن پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتیں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اولاد کو نافرمانی سے کیسے بچائیں؟ کوئی ایسا کام کہنا ہو جس میں اندیشہ ہے
کہ وہ بیٹی یا بیٹا نہیں مانے گا تو اسے حکم دینے کے انداز میں نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ مشورہ دینے کے انداز میں کہیں تاکہ وہ نافرمانی کے گناہ سے محفوظ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کے حساب سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرے اور موت کے بعد اس کے لیے عمل کرتا رہے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے چلے اور اللہ سے جنت اور آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی امید لگائے۔ میری ماں بائی ہنستے ہیں تو میری دنیا مسکراتی ہے۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کرید کرید کر کھا جاتی ہے۔ کیسے کہوں کہ اس دل کے لیے کتنے خاص ہو تم، فاصلے تو قدموں کے ہیں پر ہر وقت دل کے پاس ہو تم۔ باپ نے پاؤں میں پگڑی رکھ دی، ماں نے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹی نے روتے ہوئے زندگی گزار دی، کوئی ثانی نہیں لڑکی کے حوصلے کا بے شک